چلو اس سے پوچھیں جو حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت ادریس کو بھی دیکھا، حضرت شیس کو بھی دیکھا، حضرت یونس کو بھی دیکھا، حضرت لوط کو بھی دیکھا، حضرت یوسف کو بھی دیکھا، حضرت یونس کو بھی دیکھا، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت ہود کو بھی دیکھا ہے، حضرت لوط کو بھی دیکھا ہے، حضرت ذوالکفل کو بھی دیکھا ہے۔ آؤ اس سے پوچھیں۔ اب ذہن میں سوال آیا وہ کون ہے جس نے ان سب کو دیکھا؟ وہ ہے کون جس نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا، حضرت یونس۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نبی نہیں۔ وہ کون ہے جو اتنی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی سوال میں کہہ لو، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تھے، بار کا نہ پایا تجھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے۔ اب وہ سدرہ والے کون ہیں؟ وہ جبریل امین ہے، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ وہ صدر ملائکہ ہے، محمد سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبریل ہے، حضرت جبریل اس فرشتے کا نام ہے جو حضرت آدم کا بھی زمانہ پائے ہیں، حضرت شیس کا بھی زمانہ پائے ہیں، حضرت یعقوب کا بھی زمانہ ملا ہے، حضرت یونس کا بھی زمانہ ملا ہے، حضرت یحییٰ کا بھی زمانہ ملا ہے، حضرت یعقوب کا بھی زمانہ ملا ہے، حضرت لوط کا بھی زمانہ ملا ہے، حضرت یوسف کا بھی زمانہ پایا ہے، حضرت یونس کا بھی زمانہ پایا ہے، حضرت اسماعیل کا زمانہ پایا، حضرت ابراہیم کا زمانہ پایا، حضرت موسیٰ کا زمانہ پایا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ پایا۔ اللہ اللہ، وہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے ان سب کو دیکھا لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے ان سب کو دیکھا، آپ سے زیادہ حسین کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے ان سب کو دیکھا، آپ سے زیادہ پیارا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے اللہ اللہ۔ اب حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے تو ایک بات سن لو۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب سے سن رہی ہوں حضرت یوسف کے حسن کا چرچا ہی سنتی چلی آئی۔ آخری بات آپ سن لو، حضرت یوسف کے حسن کا چرچا ہی سنتی چلی آئی ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے حسن کا تو چرچا ہی نہیں ہوتا، آپ کے حسن کا تو چرچا سنا ہی نہیں پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہر کوئی دیکھیے تو یوسف پر فدا ہے، ان کے حسن پر فدا ہے۔ اللہ نے انہیں بڑا حسین بنایا، اللہ نے انہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسن کیسا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جواب اتنا لاجواب دیا ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ، میں حجرے میں جاتا ہوں، آواز دوں گا تو تم بھی چلی آنا۔ حاضر رہیے، آواز دوں گا تو تم بھی چلی آنا۔ میرے نبی حجرے میں تشریف لے گئے، آواز دی گئی، عائشہ آ جاؤ، عائشہ آ جاؤ۔ امی عائشہ اندر داخل ہوتی ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کر بولو سبحان اللہ۔ امی عائشہ اندر داخل ہوتی ہے، جیسے داخل ہوتی ہے پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، پلٹ کر باہر آ گئی۔ مصطفیٰ بھی پیچھے، اے عائشہ ٹھہری کیوں نہیں؟ اے عائشہ ٹھہری کیوں نہیں؟ امی عائشہ عرض کرتی، یا رسول اللہ کیسے ٹھہرتی؟ جیسے ہی میں نے قدم رکھا حجرے میں نا تو میں نے دیکھا اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور۔ ہمیں جب نبی ظاہری طور سے گوہلاؤں سے رہیں دور، یعنی مدینہ، تب تو محفل میں ہو جائے نور، وہاں تو ہے حضور، حضور تو کیسے نہیں ہوگا وہاں نور؟
امی عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ اتنا نور کہ میں ڈر گئی کہیں اس نور میں میرا بدن جل نہ جائے، اس لیے میں گھبرا کر باہر آ گئی، پسینہ ہے بدن پر، پیار سے بولو۔ اب ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ آپ نے سوال کیا تھا تو سنیے، وہ حسن یوسف، یہ حسن مصطفیٰ، اللہ نے اپنی تجلی کے 70,000 پردے میرے چہرے پر ڈال رکھے ہیں، اے عائشہ ابھی تک صرف میں نے ایک پردہ ہٹایا ہے تو میرے حسن کا عالم یہ ہے، اگر 70,000 ہٹا دوں گا تو عالم کیا ہوگا۔ بریلی کا امام پکار کر کہتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ، رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی رسول، جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع فرمائے رک جاؤ، جو تمہیں دے اسے لے لو، نماز مصطفیٰ دے رہے لے لو، روزہ مصطفیٰ دے رہے لے لو، زکاة مصطفیٰ دے رہے لے لو، شراب سے مصطفیٰ نے منع فرمایا تو رک جاؤ، جوا سے مصطفیٰ نے منع فرمایا تو رک جاؤ، سود کھانے سے مصطفیٰ نے منع فرمایا تو رک جاؤ، جھوٹ بولنے سے مصطفیٰ نے منع فرمایا تو رک جاؤ۔ اور جانتے ہو آنے والی جو تیسری شب ہوگی، آنے والی جو پرسوں کی شب ہوگی، اس شب میں اللہ اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ شب برات کی وہ مقدس رات ہے، وہ مقدس رات ہے جس میں مغرب سے ہی تجلی الہی آسمان دنیا پر پرواز کرتی اور آواز آتی ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے لمبی عمر مانگے میں لمبی عمر عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دولت مانگے میں اس کو دولت عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت عطا کروں، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہے، اللہ اللہ اتنی مقدس اور پاکیزہ رات ہے، اس رات میں ہم کرتے کیا ہیں، چارپائیوں اس پر آرام سے سو جاتے ہیں، ہمارے دونوں پیر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، رات کا کھانا کھا کر کے بے پرواہ ہو کر کے ہم سو جاتے ہیں، ہمیں فکر تک نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں آج ہمیں شب بیداری کر کے اپنے لیے کچھ سامان مہیا کرنا ہے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانا ہے۔ اے کہلاؤ کے زندہ دل مسلمانوں، جشن اویسے کرنی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آنے والے سنی مسلمانوں اس جلسے سے پیغام لے کر کے جانا کہ آنے والی جو تیسری شب ہوگی مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم درود پاک کی کثرت بھی کرنا اور رب کی بارگاہ میں سجدے کرنا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رات کی تنہائی میں آخری پہر میں اپنے خالی ہاتھ کو اٹھا دینا، اے میرے مولا اس پوری بستی میں سب سے بڑا پاپی میں ہوں، اے میرے مولا اس پوری بستی میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اے میرے مولا اس پوری بستی میں سب سے بڑا بدکار میں ہوں، اے میرے مولا تیری عدالت سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں ہے، تیری بارگاہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ نہیں ہے، مولا تو سننے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، اور اس تنہائی میں جب آپ کے ہاتھ اٹھے ہوگے رب کی بارگاہ میں رو کر کے گڑگڑا کر کے آنسو کے قطرے زمین پر ڈال کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے تو جانتے ہو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آواز آئے گی، اے میرے بندے چاچا میں نے تیری مغفرت فرما دیا ہے، اس لیے کہ میرا آج کی رات میں وعدہ ہے مجھ سے جو بھی رو کر کے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، دولت مانگے گا میں دے دوں گا، عزت مانگے گا میں دے دوں گا، شہرت مانگے گا میں دے دوں گا، اور مال مانگے گا میں دے دوں گا، چاہو جلال مانگے گا میں دے دوں گا، اقتدار مانگے گا میں دے دوں گا، کرسی مانگے گا میں دے دوں گا، تخت و تاج مانگے گا میں دے دوں گا، اللہ اللہ جا جا میں نے تیری مغفرت فرما دیا ہے، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اب مسجد کے کونے میں ایک گنہگار بندہ بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں زاروں قطار رو کر کہہ رہا ہے، اے میرے مولا مجھے سے پاپی کو تو بخش دے آج کی رات میں، مجھے سے گنہگار کو تو بخش دے آج کی رات میں، مجھے سے بدکار کو تو بخش دے آج کی رات میں، اللہ اللہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی، آواز آتی ہے میرے بندے سو ایسے
تیسرے پہر میں رات کے آخری حصے میں میرا یہ گنہگار بندہ میری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ اے فرشتوں دیکھ لو میرے بندے کو، اے فرشتوں دیکھ لو میرے بندے کو، کتنا یقین ہے میری مغفرت پر، کتنا یقین ہے میری رحمت پر۔ میری بارگاہ میں رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، میری بارگاہ میں رو کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اے میرے بندے جا، ایسے وقت میں میں تیری توبہ قبول کروں گا نا کہ صرف توبہ کرنے والا جانے اور توبہ قبول کرنے والا جانے، توبہ کرنے والا جانے، توبہ قبول کرنے والا جانے۔ اللہ اللہ، جب یہ مقدس رات آپ کو مل ہی جانے والی ہے تو آپ عہد کیجئے آج کے اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیے کہ اس رات میں آپ شب بیداری کرائیں گے، اس رات میں نمازوں کی کثرت کریں گے، اس رات میں قرآن کی تلاوتیں کریں گے، اور صرف آپ ہی نہیں، میری ماں بہنیں بھی یہاں تشریف رکھتی ہے، آپ بھی اپنے گھروں میں شب بیداری کا اہتمام کرنا اور رب کے مقدس کلام کی تلاوت کرنا اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ اور فاطمہ تم نہیں بن سکتی ہو لیکن کنیزِ فاطمہ ضرور بن سکتی ہو۔ فاطمہ تو بننا ممکن نہیں ہے لیکن کنیزِ فاطمہ بننا ممکن ہے۔ حضرت فاطمہ بننا کیوں نہیں ممکن ہے جانتے ہو؟ حضرت فاطمہ اس خاتون کا نام ہے کہ ٹھنڈی کی لمبی رات ہے، عشاء کی نماز کے لیے حضرت فاطمہ سجدہ کرتی ہے، سجدہ حضرت فاطمہ کا ابھی سجدہ مکمل بھی نہیں ہوا ہے کہ فجر کی اذان ہونے لگتی ہے۔ حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، آنچل اٹھا کرے میرے مولا تو کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنایا کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر ایک سجدہ بھی نہیں کر پائی ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنایا ہے میرے مولا، یہ خاتون جنت ہے، ان کے کردار کو اپناؤ گی تو خاتون جنت تو نہیں بن سکتی ہو، فاطمہ نہیں بن سکتی ہو لیکن کنیزِ فاطمہ ضرور بن سکتی ہو۔ اور اپنے گھروں میں اپنے آنچل کو اٹھا دینا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا، اپنے شوہر کے لیے دعا کرنا، اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنا۔ انشاءاللہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ اس رات میں نیک دل کے ساتھ جو میری بارگاہ میں توبہ کر لے گا، جو میری بارگاہ میں سر مسجود ہو جائے گا، میں اس کے سجدے کو بھی قبول کروں گا اور اس کی دعا کو بھی قبول کروں گا۔